ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العلی العظیم. سب مل کے پڑھیے. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الأطهار على رسول الله وآله الأطهار وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محمد وآل محمد. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. کاٹو نہ میرا خشک گلا, ہاں کاٹو نہ میرا خشک گلا, میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. سوکھی ہوئی ہے شیب میرے حلق کی رگیں, سوکھی ہوئی ہے شیب میرے حلق کی رگیں. آہستہ تو چھری کو چلا, ہاں آہستہ تو چھری کو چلا, میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. اماں کے سینے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی, اماں کے سینے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی. میں بار بار کہتا رہا, ہاں میں بار بار کہتا رہا, میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. صلوات بر محمد وآل محمد. اور محمد وآلہ صلوات. کوئی تو کیر اہل بیت کی
جانی نہیں جاتی کوئی توقیر اہل بیت کی، جانی نہیں جاتی حدیث مصطفیٰ تو ہے مگر مانی نہیں جاتی، حدیث مصطفیٰ تو ہے مگر مانی نہیں جاتی، کوئی توقیر اہل بیت کی جانی نہیں جاتی، نبی کے بعد کچھ ایسا کیا برباد امت نے، نبی کے بعد کچھ ایسا کیا برباد امت نے کہ اب تک فاطمہ کے گھر کی ویرانی نہیں جاتی، کہ اب تک فاطمہ کے گھر کی ویرانی نہیں جاتی، علی اکبر خبر تک بھی نہ لیا کر اسیروں کی، علی اکبر خبر تک بھی نہ لیا کر اسیروں کی، پھوپھی سے جنگلوں کی خاک اب چھانی نہیں جاتی، پھوپھی سے جنگلوں کی خاک اب چھانی نہیں جاتی، خدایا زینب دلگیر پر غربت میں کیا گزری، خدایا زینب دلگیر پر غربت میں کیا گزری، وطن والوں سے اب صورت بھی پہچانی نہیں جاتی، حدیث مصطفیٰ تو ہے مگر مانی نہیں جاتی، کوئی توقیر اہل بیت پر محمد علیہ وسلم۔ بار دیگر نعرے صلوات۔ یہ کون سی مستور ہے، کیا مانگ رہی ہے، اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے، ہر صاحب غیرت سے ردا مانگ رہی ہے، پردیس
میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے، افسردہ ہے افلاک، سیاہ پوش زمیں ہے، جبریل ذرا دیکھ یہ زینب تو نہیں ہے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، کچھ قدم دور تھا بازار سے دربار، مگر کچھ قدم دور تھا بازار سے دربار، مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہنغر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن شہنغر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، ہے اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، شمر کو دیگ جلانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی
بنانے میں بہت دیر لگی، کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا، کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا، مجھ کو سرکار بلانے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ درود بھیجے محمد والے۔ صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ تمام مرحومین اور شہداء کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میادان ارضہ۔ اول الدین معرفۃ الجبار، ثم الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی الہاشمی القرشی الابتہی، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء،
عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفی فرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ محترم سامعین، مومنین و مومنات، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گزشتہ تمام اعمال صالح اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آئندہ ہم سب کو مزید معرفت اور عقیدے کے ساتھ تمام اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ معرفت امام حسین و حسینیت کے عنوان سے یہ ہماری دوسری گفتگو ہے۔ آج انشاءاللہ بہت سے معارف آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، تھوڑا تھوڑا آپ انشاءاللہ بولتے رہیں اور بہت لمبا سفر، کیونکہ دن میرے پاس تھوڑے ہیں، 4-5 دن ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو معارف کل میں نے اشارہ کیا تھا 4-5 سوال تھے، وہ بھی ان کا جواب بھی آپ کو ڈیٹیل سے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سید الشہداء نے آپ کی اور ہماری زندگی کو بنانے کے لیے اور ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے بچانے کے لیے جو ارشاد فرمایا وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مادی اور معنوی برکات کو حاصل کرنے کے لیے سید الشہداء نے بہت کچھ ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اور کل بھی میں نے اشارتاً عرض کیا کہ یہ مت ہم کبھی بھی سمجھیں کہ سید الشہداء کا تعلق صرف امام بارگاہ سے ہے یا مسجد سے ہے یا مثلا ایک خاص جگہ سے ہے، نہیں، سید الشہداء کا تعلق انسانیت سے ہے۔ جہاں بھی انسان ہے، جہاں بھی انسانیت کے مسائل ہیں، ان کا حل صرف اور صرف حسینیت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا کوئی حسینی بن جائے گا اتنا وہ انسان بن جائے گا۔ یہاں پہ کمی آدم ہیکل کی نہیں ہے، جسم کی نہیں ہے، روح اللہ نے بہت ساری خلق کی ہیں اور روح اجسام کے ساتھ منسلک بھی کی ہیں، لیکن کمی کس بات کی ہے؟ کمی اس کی بات کی ہے کہ انسانیت جو پستی کی طرف جا رہی ہے روز بروز، اس کو بلندی کیسے عنایت کی جائے، اس کو بلندی کیسے دی جائے۔ انسانیت جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے، باقی مادیت اور حیوانیت اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری ابھر کے آ رہی ہیں سامنے۔ سید الشہداء نے اس انسانیت کو جگانے کے لیے قیام کیا تھا، اس انسانیت کو بنانے کے لیے قیام کیا تھا۔ ایسے ہی قیام نہیں کیا تھا تاکہ قیامت تک کچھ انسان ضرور روئے زمین پہ رہیں جن کی ضرورت ہے میرے بیٹے مہدی کو۔ یعنی سید الشہداء نے یہ جو قیام کیا تھا اپنے بیٹے کے ظہور کے لیے کیا تھا، یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں۔ امام زمان کا اور سید الشہداء کا گہرا تعلق ہے آپس میں، یہ عام تعلق نہیں ہے۔ اس کے لیے میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا سید الشہداء نے اپنے مہدی کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے، کیا امام کے جذبات تھے اپنے مہدی کے لیے، کیا صفات بتائی ہیں، یہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ لہذا پہلا سوال جو یہ تھا کہ ہم یہ غم 1400 سال یا 1300 کچھ سال گزرنے کے بعد بھی کیوں مناتے ہیں؟ یہ کالج، سکول، یونیورسٹی میں آج کل خاص طور پہ آپ سے یہ سوال ہوتا ہے، کیونکہ عاشور کے بعد جب آپ جاتے ہیں، نوجوان جاتے ہیں یا آپ لوگ کام پہ جاتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کہاں تھے، غائب تھے، چھٹی پہ تھے، کیا مسئلہ تھا؟ تو کلیگ آپ سے پوچھتے ہیں، ساتھ والے لوگ پوچھتے ہیں، تو آپ اس کے مختلف جواب دیتے ہیں۔ تو میں جو جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا میرے ساتھ بولتے رہیں، اتنی خاموشی اچھی نہیں ہوگی، وہ یہ کہ اس جواب میں قرآن بعد میں عرض کروں گا، پہلے میں لاجیکلی جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یعنی ایک عقلی جواب عرض کروں گا تاکہ آپ کو کوئی بھی فرد مل جائے اس کا جس دین سے بھی تعلق ہو آپ اس کو یہ سمجھا سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بس میں قرآن کی آیت آقا نے بتا دی ہے تو ہم اس کو قرآن بتائیں گے، وہ تو کہے گا میں پہلے ہی قرآن کو نہیں مانتا ہوں۔
تو لہٰذا جو ہے وہ جو جواب عرض کروں گا وہ عقلی اور منطقی اور لاجکی جواب عرض کروں گا کہ تاکہ آپ کے بچے اور آپ خود اور آپ کی خواتین اور بچیاں مطمئن ہو جائیں کہ ہم جو غم منا رہے ہیں یہ اکیلے نہیں منا رہے، یہ پوری کائنات جو ہے جس سے منسلک ہے اس کا دن منا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا ہم اکیلے یہ منا رہے ہیں۔ میں اس کی تفصیل جو عرض کرتا ہوں کہ ہر قوم میں کچھ واقعات گزرے ہوتے ہیں، ہر قبیلے میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں، ہر زمین پر، ہر جگہ پر، ہر مثلا خطے میں، کوئی اس کی قید نہیں ہے، ویسٹ ہو، ایسٹ ہو، ساؤتھ ہو، نارتھ ہو، یا اسی طرح جو ہے کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، کسی کو استثناء میں نہ رکھے، تمام کائنات میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں سب میں جو ہے کچھ واقعات گزرے ہوتے ہیں ان کے بڑوں میں، اور کچھ ایام گزرے ہوتے ہیں ان کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر نہیں کوئی ابھی بھی ذہن میں تو آپ اپنی کتابیں کھول کے دیکھ لیں، کسی کا بھی سلیبس کھول کے دیکھ لیں کہ کسی بھی علم میں، فزکس کی کھول لیں تو اس میں پہلے اس کے واقعات آتے ہیں، پہلے اس کی ہسٹری آتی ہے، پہلے اس کے افراد کا ذکر آتا ہے کہ فزکس کے بڑے بڑے لوگ یہ تھے، کیمسٹری کا کھول لیں اس کے یہ تھے، بایو کا کھول لیں اس کے یہ تھے افراد، اسی طرح واقعات آتے ہیں کہ کیسے اس کی آغاز ہوا، کیسے اس کا شروع ہوا۔ وہ پہلے سب سے تمام علوم میں بھی ایسا ہی ہے، تمام کتابوں میں بھی ایسا ہی ہے، تمام معاشروں میں بھی ایسا ہی ہے، تمام سوسائٹیز میں باقاعدہ طور پر تمام واقعات جو پیچھے گزرے ہوتے ہیں بڑے بڑے ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ان کی فلمیں بنائی جاتی ہیں، ان کے اوپر ڈرامے بنائے جاتے ہیں، ان کو کہاوتوں میں بدلا جاتا ہے، ان کے لیے ضرب الامثال بنائی جاتی ہیں، ان واقعات کو مد نظر رکھ کے بہت سے کام جو ہے اگلا معاشرہ انجام دیتا ہے۔ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، ہر ملت میں موجود ہے۔ آپ ان سے کہیں کہ اسی طرح جس طرح تمام ملتوں میں واقعات گزرے ہیں، ہماری ملت کے لیے بلکہ کائنات میں سب سے بڑا جو واقعہ گزرا ہے وہ واقعہ کربلا ہے۔ اس کا واقعہ کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے کسی بھی دین سے تعلق رکھے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ واقعہ نہیں ہوا۔ ہاں یہ کیسے ہوا ہے، اس کے مقاصد کیا تھے، اغراض کیا تھے، اس میں فائدہ کیا ہوا ہے، اس میں سید الشہداء نے کیسے قدم اٹھایا، کیا قدم اٹھایا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اس واقعہ کی اپنی موجودگی اور وجود کے بارے میں کوئی شخص نہیں ہے وہ انکار کر سکے روئے زمین پہ۔ یہ کہیں گے سب کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب واقعہ ہوا ہے تو جب بھی کسی واقعہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو دو اس کے پہلو ہوتے ہیں، یا اس کا پہلا پہلو برا ہوتا ہے، ایک عبرتناک ہوتا ہے، یا اس کا پہلا پہلو جو ہے اچھا ہوتا ہے۔ ہر واقعہ میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ پہلو اس کے عبرتناک ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، اور کچھ پہلو اس کے اچھے ہوتے ہیں۔ واقعہ کربلا بھی بالکل اسی طرح ہے کہ ایک پہلو حسینیت ہے، ایک پہلو یزیدیت ہے۔ ایک پہلو کیا ہے؟ حسینیت ہے، اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ یزیدیت ہے۔ یزیدیت عبرت کے لیے ہے اور حسینیت مشعل راہ قرار دینے کے لیے ہے، آئیڈیل بنانے کے لیے ہے۔ اور واقعہ کیوں بیان کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ اس کی دو ہوتی ہیں کہ جو عبرتناک مسائل ہیں ان سے بچا جا سکے، وہ غلطی دوبارہ نہ کی جائے، وہ دہرایا نہ جائے۔ وہ مسائل میں جس کی وجہ سے امتوں میں، ملتوں میں مشکلات آئی ہیں، نابود ہوئی ہیں ملتیں، اس واقعہ میں یہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ فیکٹرز تھے، یہ جو مسائل تھے، اس کی وجہ سے یہ امت ڈوب گئی تھی، اس کی وجہ سے یہ امت نے مشکلات میں قدم رکھا تھا، اس کی مشکلات یہ تھی، اس سے بچا جاتا ہے۔ اور جو اچھے پہلو ہوتے ہیں اس واقعہ کے، وہ اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ اس کو اپنا کے ترقی کی جا سکے، آگے بڑھا جا سکے۔ یہ نہیں کہ فقط ان کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ہمارے ہاں جو ایک بات یہ بھی آگے، بس ہم نے تذکرہ کرنا ہے، یہاں سننا ہے، مولانا نے یہ ذاکر عالم نے پڑھنا ہے، ہم نے سننا اور چلے جانا ہے، ترقی نہیں کرنی، ایسا نہیں ہے، پھر ہم رک جائیں گے۔ لہذا یہ عاشورہ ترقی کرنے کے لیے ہے۔ جو عاشور کا واقعہ ہے، کربلا کا واقعہ ہے، وہ رکنے کے لیے نہیں ہے، وہ دن بدن اپنے آپ کو ہر جہت سے ترقی کرنے کا نام ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ کے دو پہلو، ان دونوں پہلوؤں سے ایک عبرت اور ایک
سبق لینے کے لیے، فائدہ لینے کے لیے، اس کو مشعل راہ قرار دینے کے لیے، اس کو آئیڈیل قرار دینے کے لیے ایک دوسرا پہلو یہ ہے۔ اچھا، دوسرا کیا ہے کہ اس واقعہ میں ہمیشہ شخصیات کا ایک خاص کردار ہوتا ہے۔ ایک شخصیت جو ہوتی ہے اس میں مثبت ہوتی ہے، ایک شخصیت اس میں منفی ہوتی ہے۔ ایک شخصیت جو ہے باطل ہوتی ہے، ایک شخصیت اس میں حق ہوتی ہے۔ ایک گروہ اس میں باطل گروہ ہوتا ہے، ایک گروہ اس میں حق گروہ ہوتا ہے۔ شخصیت کا تذکرہ کیوں؟ واقعہ کا فائدہ کیا ہے بیان کرنے کا؟ فائدہ یہ ہے کہ ان شخصیات کا پھر تذکرہ ہوتا ہے، چاہے وہ حق ہو چاہے وہ باطل ہو۔ حق شخصیات کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو انہوں نے ملت کے لیے خدمت انجام دی ہے، قربانی انجام دی ہے، اس کی حق شناسی ہوتی ہے، اس کا احسان ہوتا ہے ملت کا۔ آج آپ فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، بایو پڑھتے ہیں، تو شروع میں کیوں سائنسدانوں کا ذکر آتا ہے؟ کیوں نیوٹن کا ذکر آتا ہے؟ کیوں آئنسٹائن کا ذکر آتا ہے؟ کیوں مثلا جارج بارکلی کا، ہیگل کا، ہیوم کا نام آتا ہے؟ ان کے نظریہ کارل پوپر کا آتا ہے، ولیم جیمز کا، کیوں آتا ہے یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس علم پہ احسان کیا ہوتا ہے، انہوں نے اس علم پہ احسان کیا ہوتا ہے۔ اور لکھنے والا کہتا ہے کہ میں اپنے محسن کو نہیں بھول سکتا، میں اپنے محسن کو بھول نہیں سکتا۔ اگر میں اس علم کا تذکرہ کروں گا تو اس شخصیت کا ضرور تذکرہ کروں گا جس نے اس کی تھیوریز دی ہیں، تاکہ حق شناسی ہو سکے، تاکہ اس کا حق ادا ہو سکے۔ اور دوسرا پہلو کیا ہوتا ہے کہ اس شخصیت کے تذکرہ کرنے سے نئے سائنسدان پیدا ہوتے ہیں، نئے افراد پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بچے جب دیکھتے ہیں کہ آئنسٹائن تھا، نیوٹن تھا، تو یہ اب نہیں کہتے کہ میں نے نیوٹن بننا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے نیوٹن سے آگے جانا ہے، میں نے آئنسٹائن سے آگے جانا ہے، میں نے دوسرے افراد سے آگے بڑھنا ہے۔ یعنی ان کو ایک مشعل راہ اور آئیڈیل قرار دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہوتے ہیں، آپ بچوں سے جا کے گھر میں پوچھ لیں جو انہوں نے مطالعہ کیا ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ کہہ دیتے ہیں، ان سے پوچھے آپ نے کیا بننا ہے، تو کہتے ہیں میں نے فلاں شخصیت بننا چاہتا ہوں، میں جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ شعبے کے اعتبار سے آپ پوچھیں وہ الگ ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی فرد موجود ہوتا ہے ایسا کہ جس کا نام اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں پائلٹ تھا وہ بہت اچھا تھا، فلاں انجینئر تھا وہ بہت اچھا تھا، فلاں سائنسدان تھا وہ بہت اچھا تھا۔ اس کو اس نے پڑھا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں وہ بننا چاہتا ہوں، کیونکہ اس نے اس کی زندگی پڑھی ہوتی ہے، اس کا واقعہ پڑھا ہوتا ہے، اس کی ترقی پڑھی ہوتی ہے، اس کا احسان پڑھا ہوتا ہے، اس کا لطف پڑھا ہوتا ہے، اس کا علم پڑھا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو لگتا ہے کہ میں بھی اگر اس سٹیج پہ جانا چاہتا ہوں تو میں ایسا بنوں گا یا اس سے آگے بڑھوں گا میں۔ اس کی وجہ یا علی ادرکنی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ تمام واقعات میں ایسے ہیں۔ مثلا میں پاکستان کی مثال دے سکتا ہوں، قائد اعظم کا تذکرہ کرتے ہیں، علامہ اقبال کا، البتہ وہ جنرل ہے، پوری ملتوں کے لیے علامہ اقبال کا جو تذکرہ ہے وہ صرف پاکستانی قوم کے لیے نہیں ہے۔ اقبال کو ضرور پڑھیں، میں آپ کو توصیہ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ اگر کسی نے واقعاً اس زمانے میں دین کو پہچاننا ہے، دین کو واقعاً اچھے پیرائے میں دیکھنا ہے، تو اقبال کو ضرور پڑھے۔ وہ آپ اندازہ لگا لیں جو ملت ترقی کی ہوئی ہے عالم اسلام میں اس وقت، ان کے سلیبس میں اسکول میں بچپن سے لے کر، شروع سے لے کر آخر تک اقبال کی کتابیں ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں اس ملت کی طرف اشارہ سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اتنی خاموشی نہ کریں، مجھے پتہ تو چل جائے گا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ آپ کو پتہ چلا یا نہیں چلا۔ ان کا رہبر اور ملتوں کا رہبر یہ کہتا ہے کہ اقبال مرشد من است، اقبال جو ہے میرا مرشد ہے، رہبر معظم کہتے ہیں۔ اندازہ لگا لیں آپ کہ اقبال کی یہ شانیت ہے، اور ہم نے اقبال کو بالکل ہی فارغ کر دیا ہے اپنی نہ کتابوں میں، ہم نے ایک شاعر تصور کیا ہے، خالی شعروں میں لے لیا ہے۔ تو ایک ضمناً ذکر آ گیا، بلند آواز میں درود پڑھیں ان کی روح کی بلندی کے لیے۔ مومنین کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اقبال کی دین شناسی بہت بلند تھی، یاد رکھیں،
کیونکہ اقبال کا آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس کی دین شناسی اتنی تھی کہ جب ابھی بھی میں جرمنی میں تھا تو ادھر ہائیڈلبرگ ایک علاقہ ہے جہاں اقبال کا حجرہ بھی بنا ہوا ہے، جوتے بھی پڑے ہوئے ہیں اور ادھر شعر بھی لکھے ہوئے ہیں، ایک درخت ہے جس میں نیچے وہ شعر کہتے تھے. تو ادھر جو ہے وہ زیادہ احترام کرتے ہیں ہم سے، البتہ ان کو پتہ ہے کہ اقبال کیا تھا. تو وہاں پہ عرض کر رہا تھا اقبال نے یہ جب ساری دنیا پھر لی نا ہند سے نکل کے، تو اس وقت آخر میں جو مفہوماً آپ کے ذہن میں ہے وہ شعر کہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے غرب کی ویسٹ کی رنگینیاں جو ہے نا میری آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سکی، یعنی حیران نہیں کر سکی، مجھے متاثر نہیں کر سکی ویسٹ کی رنگینیاں. کیوں کہ میری آنکھ میں نجف اور مدینے کا سرما ہے، کیونکہ میرے آنکھوں میں کیا ہے؟ مدینہ اور نجف کا سرما ہے. یعنی میرے آنکھ میں جو شناخت ہے وہ نبوی و علوی شناخت ہے، میری اپروچ نبوی و علوی اپروچ ہے، اس لیے مجھے ویسٹ جو ہے وہ متاثر نہیں کر سکا. لہذا عزیزان محترم، ہم اقبال کا ذکر کرتے ہیں، قائد اعظم کا ذکر کرتے ہیں، اور بڑے بزرگ جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں جو ہند و پاک میں گزرے ہیں. کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ بچوں کو کیوں بتاتے ہیں؟ ان کے واقعات بتاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ ان کو آئیڈیل بنانے کی کوشش کرے اور اس کے بعد پھر اپنا سفر طے کرنا شروع کرے. وہ تو گزر گیا، وہ تو ہو گیا. لہذا یہ واقعہ بیان کرنے کا یہ فائدہ کہ دو پہلو، ایک عبرت کا اور ایک اصلاح کا اور ترقی کا ملتا ہے. اور دوسرا جو ہے اس واقعے میں شخصیات کے ذکر اس لیے تاکہ منفی شخصیات سے اپنے کردار کو دور کیا جائے، ویسا کردار نہ اپنایا جائے، اور مثبت افراد کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے. واقعہ کربلا بھی ہم آپ کہہ دیں کہ ہمارے نزدیک، کیونکہ اپنی اپنی اپروچ ہے نا، آپ نے سمجھا کہ فرض کریں کوئی اور واقعہ پیش کریں، تو ہم نے واقعہ کربلا کو اپنی ملت میں سر فہرست رکھ دیا ہے. واقعات اور بھی گزرے ہیں، بڑے انبیاء کے بڑے بڑے واقعات ہیں، اسی طرح خود رسول خدا کے بڑے واقعات ہیں، جنگیں بہت ہیں، اس 85 جنگیں 85 لڑی ہیں رسول خدا نے، وہ بھی ہے، لیکن ہم ان کو حاشیائی طور پہ رکھتے ہیں. لیکن سر فہرست جس واقعہ کے لیے بلینز کا بجٹ استعمال ہوتا ہے پوری دنیا میں، اور جس کے لیے اہتمام ہوتا ہے، جس کے لیے آج تک ہم جو ہے پس رہے ہیں اور لٹ رہے ہیں اور پٹ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں لوگ، وہ یہ واقعہ ہے کہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے تاکہ اس واقعہ سے مثبت پہلو لیے جا سکے. کربلا ہمارے نزدیک اعلی ترین واقعہ ہے، جامع ترین واقعہ ہے، جس میں کوئی بھی ایسا پہلو ہے وہ موجود نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. زندگی کے تمام پہلو موجود ہیں، تمام کردار موجود ہے اس میں، تمام افعال موجود ہے اس میں، اور پوری دنیاوی جو زندگی ہے آپ کی ٹوٹل اس کے لیے مشعل راہ کربلا سے ہمیں ملتا ہے. اسی لیے کل عرض کیا تھا جس کی جو کربلا ہے اس کا ہی وہ دین ہے. آپ دیکھنا چاہے کہ کتنا دیندار ہے وہ، دیکھ لیں کہ کتنی شناخت ہے اس کی کربلا کی. اگر کربلا کی شناخت صرف مجلس پڑھنے پڑھانے تک ہے تو اس کا دین بھی فقط یہی ہے. اگر پیسے لینے دینے تک ہے تو دین بھی وہی ہے اس کا. اگر اس کا یہ ہے کہ ثواب کی خاطر میں نے جنت لینی ہے تو دین بھی اس کا یہی ہے. یہ اپنی اپنی آپ کی اپروچ ہے. آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں اس میں. اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میں کتنا دیندار ہوں تو آپ دیکھ لیں میں کتنا کربلا شناس ہوں، کتنا حسین شناس ہوں، میں کتنا حسین کو جانتا ہوں، اتنا دیندار ہوں میں. انسان کی زندگی کی دیانت طے حسینیت سے ہوتی ہے، اور حسینیت کا معیار کیا وہ میں سید الشہداء کے اپنی زبان مبارک سے آپ کو عرض کروں گا کہ سید الشہداء کیوں کہتے کون ہے میرا حسینی؟ حسینی عباس تھے، حسینی مسلم تھے، یہ حسینی تھے، حبیب ابن مظاہر حسینی تھے. یعنی حسینیوں کا معیار بہت بلند ہے. اسی لیے دین اسی سے طے پاتا ہے کہ جتنی حسینیت اتنا دین، یہ ذہن میں رکھ لیں. لہٰذا یہ واقعہ ہمارے نزدیک جامع ترین، عالی ترین، تمام کرداروں کا مالک، تمام مثبت کرداروں کا مالک، تمام منفی کرداروں کا مالک.
یعنی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو انسانیت کی اوج بھی کربلا میں ملے گی، اور انسانیت پہ ظلم میں اوج پہ ظلم بھی کربلا میں ملے گا، اور حیوانیت بھی اوج اور انت جو ہے اس کی اخیر جو ہے وہ بھی کربلا میں ملے گی. یعنی وہاں حیوان بھی بس کر جائے جہاں جو دشمن اہل بیت نے وہاں حیوانیت پھیلائی ہے. یعنی آپ کو دونوں کردار اس میں شدت کے ساتھ ملیں گے. لہذا اگر آپ، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ہر سٹیج، ہر طبقے کے لوگ ملیں گے، دوست بھی ملیں گے، احباب بھی ملیں گے، رشتہ دار بھی ملیں گے، جانثار بھی ملیں گے، آپ کو بچے بھی ملیں گے، بوڑھے بھی ملیں گے، جوان بھی ملیں گے، نوجوان بھی ملیں گے، خواتین بھی ملیں گی، بوڑھی خواتین بھی ملیں گی، جوان خواتین بھی ملیں گی، بچیاں بھی چھوٹی ملیں گی. اس کے بعد جو ہے وہ گھر بھی ملے گا، سفر بھی ملے گا، حضر بھی ملے گا، تجارت بھی ملے گی، صبر بھی ملے گا، اور شکر بھی ملے گا. ہر شے آپ کو اس میں ملے گی. کل زندگی میں جو آپ چاہتے ہیں وہ ملے گا. محبت بھی ملے گی، عشق بھی ملے گا، پیار بھی ملے گا، لطافت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، عفو بھی ملے گا، توبہ بھی ملے گی، لیاقت بھی ملے گی، شرافت بھی ملے گی. ہر شے اس میں ملے گی آپ کو. خدا کی قسم اتنا جامع ہے یہ واقعہ، اتنا عالی ہے یہ. اگر انسان اس کو جو ہے جس اینگل سے دیکھنا چاہے اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے. آئینہ ہوتا ہے نا، آئینہ، آج کے بعد ذہن میں رکھ لیں آپ کا آئینہ کربلا ہے. یعنی آپ آئینے میں اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں نا، یہ تو صورت ہم آئینے میں دیکھتے ہیں نا، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری شرافت، ہماری صداقت، ہماری امانت کس سے ٹیلی کریں گے تو پتہ چلے گا ہے کربلا سے. جتنا آپ کربلا سے ٹیلی ہوتے چلے جائیں گے اتنا حسینی بنتے جائیں گے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ سید الشہداء وعدہ کرتے ہیں جو میرا حسینی ہوگا وہ غیر معروف نہیں رہے گا، معروف ہو جائے گا دنیا میں. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو اب دیکھیں اس میں آپ کو عبادت بھی اوج پہ ملے گی. اب عبادت بھی ہر حال میں ملے گی، مشکل میں بھی ملے گی، آسانی میں بھی ملے گی. آپ کو ہر طرح کی عبادت پھر ملے گی، صرف نماز نہیں ملے گی، ہر طرح کی عبادت. حقوق والدین ملیں گے اس میں، حقوق زوجیت ملیں گے اس میں، حقوق جو ہے وہ مثلا ہمسائیگی ملیں گے کہ سید الشہداء نے ہمسایوں کو کہا تھا کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے بعد یہ تمہارے اوپر حقوق ہیں. یعنی خدا کی قسم ایسا نہیں ہے کہ سید الشہداء نے کسی پہلو کو 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک چھوڑ دیا ہو. کاش وقت ہو تو میں آپ کو تفصیل سے عرض کروں، آپ جو بھی پہلو اٹھا لیں. تحقیقاً عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ سید الشہداء نے ان چند ایام میں وہ بتائے نہ ہو اور اس پہ عمل نہ کیا ہو. تمام پہلو، خط لکھنے کا پہلو موجود ہے اس میں، بلانے کا پہلو موجود ہے، لقب دینے کا پہلو موجود ہے، محبتیں، اثار، قربانیاں، ایک دوسرے کے لیے فدا ہونا، ایک دوسرے کے لیے کام کرنا. عجیب و غریب واقعاً یہ واقعہ ہے کہ جس میں اتنی جامعیت ہے کہ اگر آدم کے سارے فعل دیکھنا چاہیں تو کربلا میں ملیں گے، اگر نوح کے سارے فعل دیکھنا چاہیں تو کربلا میں ملیں گے، اگر ابراہیم کی قربانی ٹال دی گئی تھی تو اس کو بھی کہا تھا کربلا میں آخر اس کا دیکھو گے، تم اس کو بھی کربلا میں مشاہدہ کرو گے. ابراہیم کی قربانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں کہ ابراہیم کو ایک لیاقت نہیں تھی، نعوذ باللہ، نہیں، کہا کہ یہ تیری طرف سے قبول ہے لیکن میری طرف سے ابھی وقت باقی ہے. لہذا عزیزان محترم، یہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو ہمیں زندگی دیتا ہے، کائنات کو حیات بخشتا ہے. اس لیے ہم کہیں کہ یہ واقعہ مناتے ہیں اتنے سال بعد بھی. ایک کہ شخصیت کی حق شناسی کے لیے ہم مجرم نہیں بننا چاہتے کہ اس شخصیت کو ہم بھول جائیں کہ جس نے اس واقعہ کے ذریعے احسان کیا ہے، اور وہ واقعہ جو جس شخصیت کی وجہ سے ہوا ہے وہ سید الشہداء ہے، اور جو باطل ہے اس کے مقابلے میں وہ یزید ہے.
اس لیے ہم ان دونوں کا تذکرہ کرتے ہیں. سید الشہداء کا اس لیے کرتے ہیں تاکہ مشعل راہ قرار دیں، اس کا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے راہ سے امت کو لا کے اہل بیت اور سید الشہداء کے راستے پر ڈالا جائے، تاکہ خود یہ سید الشہداء نے انداز اپنایا تھا کہ جہاں بھی اپنی تعریف کی ہے انہوں نے، وہاں پہ یزید کے بارے میں یہ ضرور 2-4 جملے کہے ہیں، خاص طور پہ دشمن کے سامنے. تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ سید الشہداء کا یہی انداز تھا. اس واقعہ کو ہم اس لیے بیان کرتے ہیں. یہ پہلے سوال کا جواب تھا، یہ لوجیکلی جواب ہے، ہر ملت میں ہے، ہر ملت اس سے. اب آ جائے قرآن میں. خدا کی بھی یہی سنت ہے، خدا کا بھی یہی طریقہ ہے. اس نے انبیاء کے واقعات کیوں بیان کیے ہیں؟ اس نے اولیاء کے واقعات کیوں بیان کیے ہیں؟ بنی اسرائیل کے واقعات کیوں بیان کیے ہیں؟ مصائب کیا پڑھا ہے؟ انبیاء کے فضائل پڑھے ہیں پہلے. ہم بھی فضائل پڑھتے ہیں اس واقعہ میں. پہلے کہا کہ فلاں نبی ایسے تھے، کریم تھے، مسلم تھے. ابراہیم کی سب سے زیادہ اللہ نے تعریف کی ہے رسول خدا کے بعد. 65 صفات ہیں قرآن میں ابراہیم کی. 65 یعنی فضیلتیں ہیں نا، یہ کہ صدیق تھے، خلیل تھے. یہ کیا ہے؟ فضیلتیں ہیں ساری. پہلے فضائل پڑھتے اللہ، پھر کہتے ہیں مظلوم تھے، آگ میں ڈال دیا گیا ان کو. پھر کہا کہ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ کیوں مثلا قتل ہوئے ہیں، کیوں نبیوں کو تم نے قتل کیا ہے. یہ مصائب کی یہ باتیں، یہ مصائب کی آیات ہے. لہٰذا اس واقعہ میں اگر کوئی اعتراض کرے کہ تم جو ہے وہ فضیلت پڑھتے ہو، مصیبت پڑھتے ہو، یہ کیوں پڑھتے ہو، تو آپ کہیں اسے کہ اللہ نے بھی قرآن میں انبیاء کی یا فضیلت پڑھی ہے یا مصیبت پڑھی ہے. اور حسین وارث انبیاء ہے، اس لیے ہم حسین کی یا فضیلت پڑھتے ہیں یا مصیبت پڑھتے ہیں. اسی طرح انبیاء کی باتیں ہیں، ان کے اقوال ہیں، ان کے افعال ہیں. اسی لیے ہم سید الشہداء کے اقوال پڑھتے ہیں، افعال پڑھتے ہیں. تو یہ کہیے کہ ہماری مجلس قرآن سے جدا نہیں ہے، ہماری مجلس بالکل قرآن کی طرح چل رہی ہے. یہاں آؤ گے تو قرآن کا سٹائل ہی نظر آئے گا تمہیں، خدا کی سنت نظر آئے گی اس میں. یہ خدا کی سنت پہ ہے، یہ اپنی نہیں ہماری بنائی. ہماری کیا ہمت تھی ہم اس کو بناتے. یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس کو برپا کیا تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بی بی نے اس کو قرآنی طرز پہ کیا تھا کہ کل کوئی آنے والا اعتراض نہ کرے، وہ یہ نہ کوئی کہے کہ ایسے ہی اس کو شروع کر دیا. نہیں، اگر قرآن سے کوئی مطمئن ہے تو اس کو قرآن کھول کے اس طرح کی آیات ساری دکھا دیجئے گا کہ یہ خدا کا اسٹائل ہے. صرف فرق یہ ہے کہ یہ نبی کا ذکر ہے، یہ وارث نبی کا ذکر ہے. یہ آدم کا ذکر ہے، حسین وارث آدم ہے. یہ نوح کا ذکر ہے، حسین وارث نوح ہے. یہ ابراہیم کا ذکر ہے، حسین ابراہیم کا وارث ہے. یہ عیسیٰ کا ذکر ہے، یہ حسین وارث عیسیٰ ہے. یہ موسیٰ کا ذکر ہے، یہ حسین وارث موسیٰ ہے. اور اگر یہ محمد کا ذکر ہے، حسین وارث نبی خدا محمد ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی. دیکھا آپ نے کہ یہ سارا انداز قرآنی انداز ہے. یہ آپ ثابت کر دیں، اگر جس کو قرآن کی دلیل چاہیے اس کی قرآن کی عرض کر دیں. پورا قرآن اس طرح، اسے کہیے گا ایک آدھ آیت نہیں ہے، ایسے پورے قرآن کا سسٹم ایسے ہے، بالکل اسی طرح چل رہا ہے. کہ ذکر ہوتا ہے، ابو لہب کا بھی ذکر ہے. یہ تبرہ نہیں ہے، یہی تو تبرہ ہے. تبت یعنی ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے، یہی تو لعن ہے، یہی تو نفرین ہے دشمن سے. اللہ نفرین کر رہا ہے، اللہ لعن کر رہا ہے، اللہ منافقین پہ لعن کر رہا ہے، کافرین پہ لعن کر رہا ہے، واضح لفظ لعنت کہہ رہا ہے. تو اس لیے کیا ہے کہ یہ سٹائل خدا کا سٹائل ہے. یہ سنت مجلس سنت خدا پہ ہے. یہ ذہن میں رکھیں، شرک نہیں ہے. یہ سنن الہیہ میں سے ایک سنت ہے، یہ طریقہ خدا میں سے ایک طریقہ ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اسی لیے اس کو بقا ہے، اس میں روز بروز اضافہ ہے، اس میں کمی نہیں ہے. اور جو دشمن خدا ہے وہ اس کو نابود کرنا چاہتا ہے اور کبھی نابود نہیں کر سکے گا. یہ قیامت تک جاری رہیں گی صف اعضاء، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اس یہ بڑھتی رہیں گی، اس میں افراد بڑھتے رہیں گے. آپ دیکھ لیں کہ ہر سال آپ متوجہ نہیں ہوتے کہ کتنے مومنین آ جاتے ہیں، نئے چہرے آ جاتے ہیں.
سید الشہداء کی برکت ہے یہ. اور اس کی برکت یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں ہم مختلف لوگ ہیں، کوئی ہم پنجابی ہیں، کوئی ہم سندھی ہیں، کوئی ہم جو ہے دوسری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، سب دوسرے، کوئی انڈیا سے ہیں، کوئی پاکستان سے ہیں، کوئی گجرات سے ہیں، کہیں تنزانیہ سے ہیں، مختلف علاقوں سے ہیں. اب دیکھیں سید الشہداء کی یہ طاقت ہے، یا علی ادرکنی، طاقت ہے سید الشہداء کی، یہ قوت ہے کہ انہوں نے سب کو ایک جگہ لا کے بٹھا دیا. یا علی ادرکنی، یہ قوت ہے سید الشہداء کی. کوئی ملت اس طرح اکٹھی نہیں ہو سکتی تھی، مختلف ملل مختلف رنگوں کو اکٹھا نہیں کوئی کر سکتا تھا. یہ اس واقعہ کی طاقت ہے. آپ لے انہیں دکھا دے کہ یہاں پہ شاہ بھی بیٹھا ہے، گدا بھی بیٹھا ہے، امیر بھی بیٹھا ہے، فقیر بھی بیٹھا ہے، اور سب خاک نشین ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں امیر ہوں تو میں کرسی پہ بیٹھوں گا، کوئی نہیں کہہ سکتا. ہاں مریض ہے تو الگ بات ہے، انسان پرابلم میں رہتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس اچھی گاڑی ہے تو لہٰذا میں لینڈ کروزر پہ آیا ہوں یا مرسڈیز پہ آیا ہوں یا فراری پہ آیا ہوں تو میں جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھوں گا. کبھی اس کے دل میں نہیں آیا، کبھی اس نے سوچا نہیں، یہ کبھی اس نے تصور نہیں کیا. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ صف اعضاء سب کے لیے مساوی ہے، اور اس میں سب ایک دوسرے کا، ولو آپ ایک دوسرے سے نالا ہو، رنجیدہ ہو، ایک دوسرے سے آپ کی بول چال نہ ہو، ایسا ہونا نہیں ویسے چاہیے، اپنی مجبوریاں بعض مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ نہیں کہتا کہ اس صف اعضاء پہ فلاں بیٹھا ہے میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا. یہ سید الشہداء کی طاقت ہے، یہ قوت ہے، برکت ہے خون سید الشہداء کی کہ اس واقعہ میں گورے کالے کی کوئی تمیز نہیں، امیر غریب کی کوئی تمیز نہیں، شاہ و گدا کی کوئی تمیز نہیں، پاکستانی ہندی کسی ملت کی کوئی تمیز نہیں، حتیٰ کہ غیر زبان بھی. میں بہت ساری جگہوں پہ باہر پڑھ کے آ رہا ہوں کہ مجھے افغانی بھی سنتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ عربی والے بھی سنتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ایرانی بھی آ جاتے ہیں، وہاں پہ مکس مجلس ہوتی ہے، لیکن وہ بعض سب گریہ بھی کرتے ہیں سید الشہداء پہ. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ سید الشہداء کا ذکر نہ کسی زبان کا محتاج ہے، نہ کسی ملت کا محتاج ہے، نہ کسی نشأت کا محتاج ہے، نہ کسی جو ہے رنگ کا محتاج ہے، نہ کسی امارت اور غربت کا جو ہے وہ محتاج ہے. یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کو خلوص سے کرو اور مقدس سمجھ کے کرو جتنا ہو سکتا ہے. تو یہ پہلے سوال کا جواب تھا. آپ دے سکتے ہیں، قرآن سے بھی دے سکتے ہیں اور لوجک سے بھی دے سکتے ہیں، اور دکھا سکتے ہیں کہ تمہارے ہاں بھی واقعات ہیں. کبھی کبھی تم بھی چھٹی کرو گے، تم بھی اگر عیسائی ہو تو ایسٹر بھی مناؤ گے، کرسمس بھی مناؤ گے، وہ دوسرے بھی مناؤ گے. اگر کسی اور ملت سے تعلق رکھتے ہو تو تم جو اپنے تمہارے تہوار ہیں وہ منانے کا مقصد یہ ہے. اور اگر اہل سنت تمہارے دوست ہیں، بھائی ہیں، تو ان کو بھی کہیں کہ تم عید الاضحیٰ بھی مناتے ہو، عید فطر بھی مناتے ہو، یہ بھی اللہ کے دن ہیں. عید الاضحیٰ کی قربانی تو بڑھ کے کربلا میں پہنچی تھی. وہی دمبا تم ذہن میں رکھے ہوئے ہو جو ذبح ہوا تھا، اس کے بعد وہی تم صحیح کرواتے ہو. حج پہ جو جاتے ہو، حج ٹوٹل جو ہے وہ کیا ہے؟ مصیبت اور فضیلت حضرت ابراہیم کے گھرانے کی. حج ٹوٹل مکمل طور پہ کیا ہے؟ ایک بی بی نے جو ہے وہ پانی کے لیے صحیح کی تھی، آج صحیح کر رہے ہیں سارے. یہ سب کچھ ہے سنت الہی پہ، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. لہذا ان کو کہیں کہ حیران نہ ہو، ہمارے بچے پریشان نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے. اگلا سوال تھوڑا سا پیچیدہ، بلند آواز میں درود پڑھے، اس کا ذکر کرتا ہوں. پھر یا علی. اگلا سوال یہ ہے کہ ہم یہ کالے کپڑے کیوں لگاتے ہیں؟ ہم خود کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ یہ علم کی شبیہ یا دوسری شبیہات کیوں نکالتے ہیں؟ غم کی حالت کیوں بناتے ہیں؟ ہم خوشی کی حالت کیوں نہیں بناتے؟ فتح ہوئی سید الشہداء کو، کل میں نے عرض کیا تھا، تو فتح میں تو خوشی منائی جاتی ہے، ہم کیوں غم مناتے ہیں اس فتح پہ؟ وجہ کیا ہے کہ اس جیت پہ ہم جو ہے وہ خوشی نہیں مناتے، اس جیت پہ ہم غم بناتے ہیں. یہ دوسرا سوال ہے. یہ تھوڑا سا پیچیدہ پہلے سوال سے، کہ وہ کہے ٹھیک ہے عاشورہ تم مناؤ، واقعہ تمہیں منانے کا حق ہے، تذکرہ کرو، تم فائدہ حاصل کرو، لیکن یہ اس رنگ میں کیوں منا رہے ہو؟ 2 مہینے 8 دن تم بالکل کالا کپڑا اویزان رکھتے ہو. ویسے پورا سال تمہارا حسینیہ جو وائٹ میں رہتا ہے، لیکن 2 مہینے 8 دن کیا ہوتا ہے؟ سیاہ کپڑے اویزان کرتے ہو، پینر لگاتے ہو،
مختلف مثلا وہ سامنے روضہ سید الشہداء ہے، حضرت عباس ہے، وہ مثلا بینر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام کا ہے، اس طرف بینر ہے، یہ ان کے کیا اثرات ہیں، یہ سب جو لکھا ہوا ہے یہ کیوں کرتے ہو؟ چلو ٹھیک ہے واقعہ مناؤ، بیٹھو، ایسا کرو کہ تم کاغذ پہ لکھو، کانفرنس کرو، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ای میل کر دو، سی ڈی بنا کے دے دو، یہ سارا واقعہ ہے نا، تو اس کو لکھو ایک دفعہ، تو لکھنے کے بعد تم اس کو ایسا کرو کہ دے دو، بانٹ دو، کاغذ بانٹ دو، پیپر بروشر بناؤ اس کے بڑے خوبصورت سے، وہ بانٹ دو، کانفرنس کر لو، زمین پہ کیوں بیٹھتے ہو، کرسیاں لگاؤ، واقعی بھی تم نے کرنا ہے نا، واقعہ کو اور طریقے سے بھی تو کیا جا سکتا ہے، یاد، یہ اس صورت میں تم کیوں کرتے ہو؟ یہ خاص تمہارا سٹائل کیوں؟ اور ہر ملت میں ایسا ہی ہے، کوئی ایسی ملت نہیں ہے جو کرسیوں میں بیٹھتی ہو مجلس میں، کوئی ایسی ملت نہیں ہے کہ مثلا کالا کپڑا نہ لگاتی ہو، کوئی ایسی ملت نہیں ہے ماتم نہ کرتی ہو، کوئی ایسی ملت نہیں ہے کہ جو ہے وہ روتی نہ ہو، گریہ نہ کرتی، کوئی ہنستا نہیں ہے اس واقعہ پہ، سب گریہ کرتے ہیں، سب غم مناتے ہیں، صرف زبانوں کا تھوڑا بہت فرق ہوگا یا رسم و رواج کا ظاہری طور پہ تھوڑا بہت فرق ہوگا، لیکن جو مین اس کا سٹرکچر ہے، مین منانے کی جو قوت اور طاقت اور طریقہ جو ہے وہ ایک ہے سب کا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تم کانفرنس کیوں نہیں کر لیتے؟ تم بروشر کیوں نہیں تقسیم کر لیتے؟ یہ بھی ہو سکتا تھا، اس واقعہ کو زندہ کرنا تھا، ایسے کر لیتے، 10 محرم آتی، بروشر بناتے، بچوں میں تقسیم کرتے، سب کچھ کرتے۔ اور اس کے بعد جو ہے تم اتنا پیسہ جلوسوں پہ لگاتے ہو، اتنا پیسہ جو ہے لوگوں کا راستے بلاک ہوتے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں یا یورپ میں بھی مثلا جلوس وغیرہ نکلتے ہیں، وہاں پہ مثلا باقاعدہ روڈ بند ہو جاتے ہیں، انڈیا میں بھی مثلا، عراق میں بھی، ایران میں بھی، مختلف جگہوں پہ پوری کائنات کو تم نے معطل کیا ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ گھر میں تم یہ واقعہ مناؤ، اچھے طریقے سے مناؤ، یہ باہر کیوں نکلتے ہو، ماتم کیوں کرتے ہو، سینے پہ ہاتھ کیوں مارتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو تم؟ یہ سٹائل کیا ہے تمہارا؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا تو کیا تعلق ہے اس واقعہ سے؟ یہ تھوڑا سوال جامع ہے، اس لیے میں اس کو بڑا وسیع کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ جو اس سٹائل سے تم واقعہ منا رہے ہو، یہ کیوں منا رہے ہو؟ واقعہ تو مناؤ، لیکن اس انداز میں کیوں منا رہے ہو؟ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم شبیہ ذوالجناح بعض جگہوں نکلتا ہے وہ کیوں نکالتے ہو، بعض جگہوں شبیہ علم نکلتا ہے وہ کیوں نکالتے ہو، بعض جگہ شبیہ تبوت نکلتا ہے وہ کیوں نکالتے ہو، زیارت پڑھتے ہو پھر آخر میں انگلی ایسے کر کے، وہ کیا کرتے ہو تم؟ پھر اس کے بعد تم سینے پہ ہاتھ مارتے ہو، بعض جگہ زنجیر زنی ہوتی ہے، بعض جگہ مثلا مختلف مثلا چیزیں ہیں، وہ سب یہ تم کیوں کرتے ہو؟ تم ایک آرام سے بیٹھو، کانفرنس بلاؤ، لوگوں کو بٹھاؤ، ان کو چائے پانی پلاؤ، ان کو کرسیوں پہ آرام سے اے سی لگاؤ، ان کو کاغذ دو، ان کو کوئی یہ بیٹھ کے پڑھو، اور پھر ان کو یاد کر کے سنوا بھی لو۔ واقعہ پہنچانا ہے نا تم نے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی بروشر بھی چلتا رہتا ہے، چھوٹی موٹے کاغذ بھی چلتے رہتے ہیں، اخبار میں بھی آتا رہتا ہے، ای میل بھی چلتی رہتی ہیں، فیس بک پہ بھی آپ ڈالتے رہتے ہیں بہت کچھ، لیکن کافی نہیں ہے۔ اصل یہ ہے، اصل یہ ہے جہاں آپ تشریف لائے ہیں۔ ابھی آپ یہی مجلس، وہ مجھے بتایا گیا کہ لائیو جاتی ہے، تو آپ گھر میں بھی بیٹھ کے سن سکتے تھے، کیوں آپ نکلے ہیں، کیوں یہاں تشریف لائے ہیں، کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسے کہیں کہ بھائی یوٹیوب پہ دسیوں مجالس ہیں، بڑے بڑے علماء کی، بڑے بڑے آیت اللہ اعظام کی مجالس ہیں، ذاکرین کی مجلس ہیں، ہر ملت کے افراد کی مجلسیں ہیں، تو جاؤ اس کو دیکھ لو، گھر میں بیٹھو، کمپیوٹر آن کرو، وہ کر لو۔ کہا نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ جامع سوال اب آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ ہم اس کو ایسے کیوں کہ بلند آواز میں درود پڑھیں، میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ یا علی ادرکنی، توجہ رکھیے گا، میں بہت جلدی اس جواب کو ختم کریں کیونکہ میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے بالکل۔ وہ ایسا ہے کہ واقعہ ہم مناتے ہیں، ہر واقعہ کی ایک صورت ہوتی ہے، جس طرح وہ واقعہ بپا ہوا ہوتا ہے، جس طرح وہ انجام دیا ہوتا ہے، اسی طرح لوگ اس کو مناتے ہیں۔ جو ملت جو اس واقعہ سے جس گروہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ اسی گروہ پہ جو کچھ گزرا ہوتا ہے اسی طرح اس کو مناتی ہے۔ مثلا اس میں دو ملتیں ہیں اس واقعہ میں، ایک ملت ہے جس پہ ظلم ہوا تھا، ایک گروہ ہے جس پہ ظلم ہوا تھا،
اور ایک گروہ ہے جس نے ظلم کیا تھا. آج بھی بالکل اسی طرح ہے کہ جو گروہ مظلوموں کے ساتھ ہے وہ اس کو مناتا ہے، اور جو ظالموں کے ساتھ ہے اس کو روکتا ہے، اس کو منع کرتا ہے. وہ اس کے ذہن میں ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو احیا نہیں ہونا چاہیے، اس کو زندہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں حتیٰ کہ تصور کریں، اگر آپ کے سامنے آپ کا کوئی دشمن پیٹتا ہو، آپ کو خوش ہونا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے. پیٹ رہا ہے، میرا دشمن ہے، اپنا سینہ پیٹ رہا ہے، اور پیٹے اس کو، بلکہ پیٹ پیٹ کے مر جانا چاہیے، دشمن ہے کیونکہ. لیکن عجب دشمنی کا انداز ہے یہ. وہ دشمن کہہ رہا نہیں، اپنا سینہ نہ پیٹو. وہ کہہ رہا نہ، ننگے پاؤں نہ چلو، زنجیر نہ چلاؤ، اپنا سینہ نہ پیٹو، یہ ماتم نہ کرو، یہ مجلس نہ بپا کرو، یہ نیاز نہ دو. یہ بدعت اور یہ مسئلے بہت بعد کے، یہ اور بحثیں ہیں، یہ لائی گئی ہیں نچلے والے طبقے کو خراب کرنے کے لیے، ورنہ ہے نہیں ہے یہ بحثیں. کیونکہ کھانا پینا وہی ہے جو ہے، وہ اللہ کا ہی ہے. نام بے شک کسی کے بھی آئے، آپ کمپنی کا نام لکھ دیتے ہیں کسی شے کے اوپر، کیک کے اوپر، بسکٹ کے اوپر، دہی کے اوپر، تو سید الشہداء کا نام لکھا جائے تو کون سا مسئلہ ہے؟ برانڈڈ چیزیں کھاتے ہو تم، گوروں کی بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہو تم. وہ فلاں چاکلیٹ کھانا ہے، فلاں نام کا ہو، نام ہو، لیتے نہیں آپ وہ. اور یہاں پہ اگر کوئی نہ کہے نا نظر اللہ نیاز حسین، تو ہم لیتے نہیں. ہم کہتے ہیں ہم نہیں یہ لیں گے. یہ نظر اللہ نیاز حسین ہے یا نہیں ہے؟ جو ہمارا رزق ہے، ہماری بھی تو مرضی ہے نا، ہمیں بھی تو کوئی حق دو نا. تم کسی گورے کی پروڈکٹ کو اتنا اوج پہ لے کے جا کے خرید کے مہنگے سے مہنگا کھا سکتے ہو، اور ہم غریب کربلا کے نام سے نہیں کھا سکتے. چیز تو وہی ہے تو وہی سب کچھ. رزق تو خدا کا ہی ہے، مخلوق تو اسی کی ہے، پیدا تو اسی نے کیا ہے، کو ہم نے تو کیا نہیں. لیکن کیا ہے کہ نام تم نے اپنی مرضی کا چن لیا، ہم نے اپنی مرضی کا چن لیا. ہمیں اس میں شفا مل جائے گی، تمہیں اس میں مل جائے گی. وہ اپنی اپروچ ہے. لہذا دشمن دے، وہ کہتا تم نہیں سینہ پیٹو، وہ کہتا تم نہیں رو میں رہا ہوں، تکلیف تمہیں ہو رہی ہے. مشکل کیا ہے تمہاری؟ اس کا مطلب ہے کہ میرا رونا بہت سے پردے اٹھا دیتا ہے تجھ سے، میرا ماتم کرنا بہت سے حقائق کو واضح کر دیتا ہے. کیونکہ یہ مظلوم کا ماتم ہے، وہاں ظلم ہوا تھا، اس لیے ہم اسے مظلومیت کے رنگ میں مناتے ہیں. اس لیے ہم جو ہے اسے ظالم کے رنگ میں نہیں مناتے ہیں، اسے مظلومیت کے رنگ میں مناتے ہیں. اس کے لیے کالا کپڑا لگاتے ہیں. کالا کپڑا غم کی علامت ہے، خوشی کی علامت نہیں ہے، تاکہ جو باہر سے آئے اندر جب داخل ہو اس کو وہ ماحول فراہم کرتے ہیں ہم، تاکہ دیکھ کے ہی اس کی آنکھ نم ہو جائے، دیکھنے ہی اس کے دل میں حزن آ جائے. آپ دیکھیں روز اسی حسینیہ میں آپ آتے ہوں گے، لیکن جب اول محرم کو آتے ہیں تو کچھ دل اور ہوتا ہے، کچھ جذبات اور ہوتے ہیں. آپ کے اندر حیا اور طرح کی ہوتی ہے، غیرت اور طرح کی ہوتی ہے، حمیت اور طرح کی ہوتی ہے، شرافت اور طرح کی ہوتی ہے. اور خدا کی قسم جب یہاں سے اٹھ کے آپ جاتے ہیں، اطمینان اور قسم کا ہوتا ہے، تربیت اور قسم کی ہوتی ہے، سکون اور قسم کا ہوتا ہے. یعنی یہ سب کچھ جو ہے بدل جاتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد. یہ صرف بیان سے ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دینے جا رہا ہوں. یہ ہم دکھاتے کیوں ہیں؟ یہ لگاتے ہیں، مثلا یہ بہترین طریقے سے یہ علم لگے ہوئے 14 نام لکھے ہوئے 14 کے، اس کا کیا تاثر ہے؟ اس کو میں لکھ کے دے دوں نا کہ 14 علم، اس طرح نام نقشہ بنا کے میں بچے کو دے دوں، اور یہ بچے کو لا کے ادھر دکھاؤں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے.
لکھ کے دے دوں، یہی میں حسینیہ کا جا کے دوسری جگہ ذکر کروں، کہوں ایسے 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 حسینیہ تھا، ایک ہے، اور کسی کو اگر لے آؤ اندر تو ایک اور بات ہے۔ دیکھیے گاڑی بہت مہنگی ہو، اعلی ترین گاڑی ہو، تو اس کو کس باہر کھڑی ہو کس چیز کی ضرورت ہے؟ فیول کی۔ اگر اس میں ساری زندگی آپ فیول نہ ڈالیں، پٹرول ہو یا ڈیزل ہو کچھ بھی ہو، اگر اس میں نہ ڈالیں تو چلے گی گاڑی؟ جتنی مرضی مہنگی ہو، آپ اعلی ترین گاڑی کھڑی کر دیں لا کے باہر اور پٹرول اس میں نہ ڈالیں، اسے کہیں کہ اس کو چلے، وہ چلے گی نہیں۔ اچھا اس میں پٹرول ڈال دیں، بہترین پٹرول لا کے ڈال دیں، اعلی ترین، لیکن اس کے بعد رات کا اندھیرا ہو، ہر طرف جو ہے وہ اندھیرا اور اس کی لائٹیں نہ ہو، اس کی کیا نہ ہو؟ لائٹیں نہ ہو، تو گاڑی کیا کرے گی؟ ایکسیڈنٹ، کسی جگہ گرے گی، جو بھی اس میں سوار ہوگا اس کو لے جائے گی، ضائع کر دے گی۔ انسان کو بھی ان دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ انسان کو ایک آنکھوں کی ضرورت ہے اور ایک اس کو فیول کی ضرورت ہے۔ فیول کیا ہے اس کا؟ جذبات، احساسات، جس کو آپ انگلش میں ارجز کہتے ہیں، ارجز کی ضرورت ہے، اور دوسرا اس کو معرفت کی ضرورت ہے۔ یہ جو بیان میں دے رہا ہوں یہ آپ کو ایک حد تک معرفت دے گا، پیپر پہ لکھا ہوا، کتاب میں لکھا ہوا، بیان دیا ہوا، سنا ہوا، یہ معرفت دے گا آپ کو، لیکن اٹھ کے جو جذبہ دے گا وہ یہ دیکھنے والی چیزیں دیں گی۔ فیول جو آپ کو دے گا وہ ماتم ہے، فیول جو آپ کو دے گا، حرکت جو آپ کو دے گا وہ جلوس ہے، ماتم ہے، آ جانا گھر سے، ان چیزوں کو دیکھنا، ان میں آپ کے جذبات بڑھتے ہیں۔ یہ جذبات کو اور احساسات کو واضح کرتی ہیں یہ چیزیں۔ اس واقعہ میں یہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں۔ ہمارے ہاں یہ مشکل ہوئی ہے کہ کچھ افراد صرف احساسات میں غرق ہو گئے ہیں، جذبات اور احساسات کا واقعہ اسے کہہ دیا ہے، کہا کہ صرف جذبات، اس سے گریا کریں، روئیں، ماتم کریں، سب کچھ ثواب ہے۔ اور دوسری طرف سے کچھ گروہ ہمارے درمیانی پیدا ہوا جو کہہ رہا ہے کہ صرف مجلس سنو، یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں غلط گروہ ہیں۔ معذرت کے ساتھ درمیان والا راستہ درست ہے کہ جس میں معرفت بھی ہو حسین ابن علی کی، اور وہ جو جذبات حسین ابن علی نے علی اصغر کو اٹھا کے دیے ہیں وہ بھی آپ کے اندر موجود ہوں۔ یا علی، یہ ماتم جذبات کو، عواطف کو انسان کے جو ہے اجاگر کرتا ہے، بلاتا ہے، خالی معرفت کافی نہیں ہے۔ سید الشہداء نے اسی طرح عمل کیا ہے۔ کیوں جنازے اٹھاتے تھے؟ کیوں جو ہے علی اکبر کو لے کے آئے تھے؟ کیوں علی اصغر کو لے کے آئے تھے مقتل گاہ سے؟ آرام سے لا کے ادھر ڈال دیتے، مقتل گاہ میں رکھ دیتے، کیوں خیام میں لے کے آئے تھے؟ سید الشہداء نے معرفت رات دی تھی پچھلی، سب کو چراغ بجانے سے پہلے اپنے خطبوں میں معرفت دی تھی، اسی لیے چراغ بجانے کے بعد اٹھے نہیں تھے، وہ معرفت تھی ان میں۔ لیکن ایک ایک جنازے کے سراہانے کیوں پہنچتے تھے؟ ایک ایک شہید کے پاس کیوں پہنچتے تھے؟ اس کو اٹھاتے تھے، اس کو پیار کرتے تھے، اس کو چومتے تھے، کسی کے رومال باندھتے تھے، کسی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آتے تھے، کسی کو سینے کے ساتھ لگاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی سید الشہداء عملاً بتا رہے تھے کہ معرفت کافی نہیں ہے تمہارے لیے، میں یہ جنازے اٹھا کے بتا رہا ہوں، یہ تمہارے جذبات ہیں، لہذا ان دونوں چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ایک شے کی تمہیں ضرورت ہے، خالی میری معرفت حاصل نہ کرنا، تابوت بنانا، شبی بنانا، تمہارے جذبات میں وہ چیز آئے گی، تمہارے اندر غیرت آئے گی، تمہارے اندر حمیت آئے گی، تمہارے اندر دیکھنے سے، سننے سے وہ باتیں پیدا نہیں ہوتی جو دیکھنے سے ہوتی ہیں۔ سننے سے انسان کے اندر وہ چیزیں ایجاد نہیں ہوتی کہ جو دیکھنے سے ہوتی ہیں۔ گھر میں آپ اسی مجلس کی سیڑھی کو سن لے جا کے، لیکن جو اب سن رہے ہیں آپ، اب اور جذبات ہیں، جو دیکھ رہے ہیں اور جذبات ہیں، اور سنیں گے جو اور جذبات ہوں گے۔
اس کے لیے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، پھر آپ کی زحمت تمام. حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کوہ طور پہ گئے 30 راتوں کے لیے، ان کو 40 کر دیا گیا. آپ کے ذہن میں قرآن کا واقعہ ہے یہ. وہاں پہ خبر دینے والا کون تھا؟ خدا، خداوند عالم. سننے والا کون تھا؟ موسیٰ کلیم اللہ. نہ کبھی بھی خبر دینے والے میں شک کیا جا سکتا ہے اور نہ سننے والے کے سننے میں شک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں ہی بلند ہستی ہیں. خدا ہستی ہے اور موسیٰ ہے، یعنی ایک طرف خدا ہے ایک طرف کلیم اللہ ہے. حضرت نے کیا، حضرت حق نے حضرت موسیٰ سے کہا کیا موسیٰ تمہیں پتہ کیا ہوا ہے؟ کہا کیا ہوا ہے؟ کہ تمہاری قوم نے بچڑا پوجنا شروع کر دیا ہے. حضرت موسیٰ پہ کوئی اثر گزرا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں. کوئی انہوں نے کمنٹس ہی نہیں دیے، قرآن میں موجود ہی نہیں ہے. سن کے سر جھکا دیا، بس خاموش سے سن لیا. اگر خبر میں شک ہوتا تو اور بات سی. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مخبر خدا ہے، سننے والا موسیٰ ہے، لیکن سننے کے بعد موسیٰ پہ اثر. لیکن اس کے بعد جب موسیٰ واپس آتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے، آ کے جب دیکھا ہے نا کہ یہ بچڑے کو سجدہ کر رہے ہیں، پوج رہے ہیں، تو وہ جو 40 راتوں کی محنت تھی، وہ جو لوح ملی ہوئی تھی، القاہا، اس کو پھینک دیا. البتہ قرآن کی آیت ہے، اگر میں اپنے پاس سے نہیں عرض کر رہا، اور اپنے بھائی ہارون کو اچھا خاصا جھنجھوڑا، ان کو کہا ان کو کس کام پہ لگا دیا ہے. لہذا یہ پتہ چلا اگر موسیٰ جیسا نبی خدا سے خبر سنے تو اس پہ کوئی اثر نہیں گزرتا، اور جب آ کے خود دیکھے تو وہ لوح بھی پھینک دیتا ہے. یہی بات ہے کہ اگر یہ فقط پمفلیٹ یا کانفرنس یا مثلا کاغذ تک پرنٹ اور پیپر میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں محدود رہتا یہ ذکر، تو جذبات نہ ہوتے اس میں، احساسات نہ ہوتے اس میں. یہ احساسات اور جذبات اور یہ قربانی کا جذبہ اور اپنی اصلاح کا جذبہ جو آیا ہے، وہ آ کے گھر کے سے اٹھنے کے بعد، اس ماحول کو دیکھنے کے بعد انسان میں ایجاد ہوتا ہے. اس لیے آپ اس کا جواب یہ دیں کہ ہم اس کو دکھا کے کرتے ہیں. جس طرح کا واقعہ ہے اسی طرح کا کوشش کرتے ہیں، اسی طرح کا شبیہ بناتے ہیں. اس کی علم کی بھی شبیہ ایسے ہی بناتے ہیں، ذوالجناح کی بھی شبیہ ایسے ہی بناتے ہیں. یہ شبیہات جو ہم بناتے ہیں یہ گناہ نہیں ہے. یہ جو کعبہ ہے نا اس وقت، یہ بھی شبیہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ نے بنوایا ہوا ہے. آپ روایات میں پڑھیں، یہ بیت المعمور کی شبیہ ہے. یہ جو اس سے اوپر کعبہ ہے، کبھی انشاءاللہ مجلس میں موقع ملا عرض کروں گا. 4 کعبے ہیں، 2 آپ نے سنے ہوئے ہیں، 2 اور بھی ہیں اس سے اوپر. یہ کعبہ اس بیت المعمور کی شبیہ ہے، اسی کے بالکل نیچے ہے. لہذا خدا شبیہ بنا کے بتا رہا ہے، اپنے نبی کے ہاتھ سے شبیہ بنوائی ہے. پتھر ہے، گارا ہے، اینٹیں ہیں، ایک 4 دیواری ہے، لیکن کیوں متبرک ہے؟ کیوں جو ہے حیثیت رکھتی ہے؟ کیونکہ اس بیت المعمور کی شبیہ ہے یہ. لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ شبیہ سے انسان جو ہے وہ ایک ہدف تک پہنچتا ہے. آئمہ کا بھی ایک جملہ ہے، آپ کی نظر کر دیتا ہوں. آئمہ فرماتے ہیں ہماری مثل نہ بنو، نہ تم بن سکتے ہو، ہماری شبیہ بنو. ایک عارف استاذ نے درس میں ہمیں یہ جملہ بتایا تھا کہ آئمہ کی مثل نہ بنو. اگر مثل بننے کی کوشش کرو گے گناہ ہے، تم بن نہیں سکتے. محمد کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ علی کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ یہ 14 ایک نور ہیں، یہ ایک دوسرے کی مثل بن سکتے ہیں. کوئی نبی بھی ان کی مثل نہیں بن سکتا، کوئی ولی بھی ان کی مثل نہیں بن سکتا، اور انہوں نے تقاضا بھی نہیں کیا. ہم کہتے بھی ہیں، جب ہمیں کہا جاتا ہے فلاں کام کرو تو ہم کہتے ہیں ہم کوئی آئمہ ہیں، ہم کو علی جیسے ہیں. علی جیسے ہو بھی نہیں سکتے. علی نے کب تقاضا کیا تم مجھ جیسے ہو جاؤ؟ کہا ہماری مثل نہ بننا. ایک مولا کے پاس شخص بھی آیا تھا نا، تو اس نے کہا تھا مولا
اس نے کسی جگہ شرکت کی تھی ولیمے میں، تو مولا نے کہا تم نے کیوں شرکت کی ہے اس ولیمے میں ظالم کے؟ تو اس نے کہا کہ آپ سوچتے ہیں کہ ہر کوئی علی ہو جائے؟ آپ کیا تصور کرتے ہیں ہر کوئی علی ہو جائے؟ تو اس وقت اس مولا نے کہا تھا کہ علی تو تم نہیں ہو سکتے، لیکن کم از کم یزید کا باپ بھی تو نہ بنو، کم از کم وہ بھی تو نہ بنو نا۔ تو اس لیے ہم مثل نہیں بن سکتے، ہم کیا بن سکتے ہیں؟ اہل بیت کی شبیہ۔ انہوں نے ہم سے کیا تقاضا کیا؟ تم ہماری شبیہ بنو، شیعتنا، ہمارے شیعہ ہماری شبیہ ہے۔ خدا کی قسم بڑا مفہوم ہے یہ شبیہ، آپ کو نہیں بتانے کی توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ شبیہ کو دیکھتے ہیں، علامہ پاک کی شبیہ کو دیکھتے ہیں نا، تو آپ اس علم تک پہنچ جاتے ہیں، اس خون آلودہ علم تک پہنچ جاتے ہیں، اس خون تک علم تک پہنچ جاتے ہیں جس کو تیر لگے ہوئے تھے، اس علم تک پہنچ جاتے ہیں کہ جس پہ چھوٹا سا مشکیزہ بھی ساتھ تھا، چھدا ہوا مشکیزہ تھا سید الشہداء جو لے کے آئے تھے۔ لہذا آئمہ فرماتے ہیں ہمارے شبیہ بنو، یعنی جب بھی تمہیں کوئی دیکھے تو ہمارے تک پہنچ جائے، یعنی تمہارا اخلاق، تمہارا کردار، تمہاری زبان، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا ہمارے شبیہ ہونا چاہیے، تاکہ تم تک رکے نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس علم کو دیکھتے ہیں، اس پہ رک جاتے ہیں؟ آپ نہیں رکتے، آپ اس پہ، بلکہ آپ اس علم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یعنی تم وسیلہ بنو، تم راستہ بنو ہماری پہچان کا۔ یعنی لوگوں نے اگر ہمیں پہچاننا ہے، ہم تک پہنچنا ہے، تو تمہارے وجودوں سے لوگ پہنچیں۔ اور واقعاً جب سید الشہداء قیامت والے دن آئیں گے نا، تو اگر ہم نے ایسا نہ کیا، جو شبیہ بنتا رہا، جو راستہ بنتا رہا، وہ فخر سے سینہ تان کے کہے گا مولا بہت سے لوگوں کو میں نے راستہ دکھایا آپ کا، میں چاہتا تھا آپ کا شبیہ بن جاؤں۔ اور یہ افتخار ہے ہم سب کے لیے کہ ہم مولا کی شبیہ بننے کی کوشش کریں، تاکہ مولا تک پہنچ جائیں لوگ، مولا تک۔ اور ہمارے لیے یہی کریڈٹ ہوگا قیامت والے دن کہ مولا اتنے لوگ مجھے دیکھ کے آپ تک پہنچے ہیں۔ اور خدا نہ کرے کہ ہمارے کردار سے اگر حسین سے لوگ دور ہو گئے، اور حسین کے حسینی اگر دور ہو گئے، تو حسین پوچھیں گے کہ تو نے کیا ظلم کیا میرے اوپر، کہ تم نے ایسا کردار کیوں بنایا ہے کہ تم کو دیکھ کے میرے قریب آنے کی بجائے لوگ مجھ سے دور ہوتے چلے گئے تھے۔ لہذا اپنے کردار کو ہم ایسے بنائیں کہ جس طرح سید الشہداء چاہتے ہیں۔ عزیزو، تھوڑی سی زحمت آپ کو دوں گا۔ سید الشہداء کی جو شریک بہن ہے نا، شریکت الحسین، زینب، 3 مرتبہ گھر سے نکلی ہے۔ پہلی مرتبہ روایات میں ہے بی بی جب گھر سے نکلی ہے نا، 3.5 سال کی حیات تھی بی بی کی، رسول خدا کا زمانہ تھا۔ روایت میں لکھا ہے کہ رسول خدا زینب کو ساتھ لے کے گئے، پورے برقعے میں، پردے میں لپیٹی ہوئی ہے بی بی، تو تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں گئے ہیں کسی کام کی غرض، اور مسجد سے واپس آئے ہیں تو زینب، روایت یہ ہے کہ رسول خدا آگے آگے چل رہے تھے، زینب پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ زینب کا کسی برقعے کے بلند ہونے کی وجہ سے پاؤں رکا، بی بی منہ کے باہر زمین پہ گری۔ رسول خدا نے جب دیکھا نا، تو ایک دفعہ رسول خدا کے آنسو جاری ہوئے، بی بی کو پکڑا۔ روایت یہ لکھتی ہے جب بی بی گری ہے نا زمین پہ، تو بی بی کے سر سے تھوڑی سی چادر سرکنے لگی تھی، تو بی بی نے جو لفظ بولے ہیں نا رسول خدا کے پیچھے، جو رسول بہت تڑپ کے پیچھے دیکھتے ہیں، بی بی کہتی ہے واہ حجابا۔ واہ حجابا۔ رسول پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ زینب گر گئی ہے، زینب کی چادر سر سے سرکنے والی ہے، ابھی 3-3.5 سال کی عمر تھی۔ ایک مرتبہ رسول نے سینے کے ساتھ لگایا، رسول نے سر چوما۔ عزادارو، دوسری منزل ہے کہ جب بی بی گھر سے نکلی ہے نا، وہ یہ منزل ہے کہ جب سیدہ کا جنازہ جا رہا تھا نا رات کو، اس بی بی کا جنازہ
جو اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی. جب جنازہ جا رہا تھا، دنیا کا کائنات کا مظلوم ترین امام علی رات کے وقت جب دیکھا نا کہ جنازے کے نیچے کوئی چھوٹی بچی آ رہی ہے، ایک مرتبہ کہا بیٹا حسن جنازے کو رکھو، جنازے کو رکھ کے بہن سے کہو گھر واپس لوٹ جائے. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ زینب گھر سے رات کے وقت بھی نکلے. میں کہوں گا مولا آپ گوارا نہیں کرتے، مدینے میں زینب گھر سے باہر نکلے، آپ کا وہی کوفہ جہاں آپ نے حکومت کی تھی زینب ہے، اور ابن زیاد کا دربار ہے. شراب پی کے حسین کے سر پہ ظلم کر کے زینب کو کہتا ہے نا بنت علی کہ علی کی بیٹی کہاں پہ ہے. اجرکم اللہ. عزادارو تھوڑی سی اور زحمت ہے. تیسرا موقع جو زینب کا ہے نا گھر سے نکلنے کا، وہ موقع بڑا عجیب ہے. وہ یہ ہے کہ جب علی کو حکومت ملی نا کوفے میں، تو علی نے حسن و حسین سے کہا کہ بیٹا جاؤ پردے داروں کو مدینے سے لے آؤ. روایت یہ ہے کہ جب حسن و حسین پہنچتے ہیں نا تو صبح کا وقت تھا، تو مولا کو جب خبر ملی کہ زینب کا کاروان آ گیا ہے، محمل میں تھا، پلانوں پہ نہیں تھا، پلانوں کے بغیر اونٹوں پہ نہیں تھا. کئی محمل آگے پیچھے کنیزوں کے بھی تھے، خادم بھی تھے، غلام بھی تھے، حسن و حسین بھی ساتھ تھے. لیکن عزادارو علی نے یہ حکم دیا کہ ایک مرتبہ اس کاروان کو کوفے کے باہر ٹھہرا دو، رات ہو لینے دو. جب رات ہوگی نا تو میری بیٹی کو محمل کے اندر انہی بازاروں سے گزار کے لے آنا، کیونکہ کل بھی زینب نے یہ بازار دیکھنے ہیں، اس کو تھوڑی پہچان تو ہوگی نا. عزادارو رات کے وقت یہ کاروان جو ہے وہ حرکت کیا، ٹھہرا دیا گیا. میں کہوں گا مولا آپ کو اتنا خیال تھا، لیکن ملعون نے کیا کہا، یہ جب کاروان کربلا سے پہنچتا ہے نا کوفے کی طرف تو رات کے وقت پہنچتا ہے. ظالم کہتا ہے اس کو ٹھہرا دو، اس کو باہر کوفے کے ٹھہرا دو، دن ہو لینے دو، مسلمانوں کی عید ہے، بنی امیہ کی عید ہے. کہا کہ اس کو ٹھہرا دو، جب صبح ہوگی تو بیویوں نے استقبال کرنا ہے، زینب کا استقبال ہوگا. استقبال اتنا سخت تھا کہ کوئی بی بی چھت سے پتھر مارتی تھی، کوئی بی بی یہ کہتی تھی کہ باغی کی بہن آ گئی ہے. زینب کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، زینب بغیر پالان کے اونٹ پہ سوار تھی. ایک مرتبہ کہتی تھی اے لوگوں میں رسول کی بیٹی ہوں، کچھ تو حیا کرو، میرے سر پہ چادر نہیں ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مومنین و مومنات جو نیک دینی دنوی شرعی حاجتیں رکھتے ہیں، حاضرین مجلس ہیں یا غائبین ہیں، سب کی حاجتیں پوری فرما. تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. تمام بے روزگاروں کو رزق حلال عنایت فرما. جو مشکلات میں ہیں، جن کی کوئی بھی جہاں پہ بھی مشکلات ہیں، اہل بیت کی مشکلات کے صدقے میں ان کی مشکلات دور فرما. یا اللہ جو بھی مرحومین ہیں، خاص طور پہ حاضرین مجلس کے جو مرحومین ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، علماء، مراجع اعظام، محققین جو بھی دنیا سے جا چکا ہے، شہداء ہیں،
سب کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، جو ان میں سے گناہگار ہیں ان کے گناہ معاف فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ جو دوست اس مرکز کی خدمت کر رہے ہیں، جو دوسرے مراکز کی، مدارس کی، حوزات علمیہ کی، حسینیہ اور مساجد کی، نجف اور قوم کی، جو بھی آیت اعظام اس میں شرکت کر رہے ہیں، اس میں خدمت انجام دے رہے ہیں، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ دشمنان اہل بیت، دشمنان تشیع، دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ عزاداری اور تشیع کی ہر جگہ پہ حفاظت فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تمام مومنین و مومنات جنہوں نے اولاد کی دعا کے لیے کہا ہے، جو بھی ان کی خواست ہے، اولاد نورینہ کی ہے یا بیٹی کی ہے، اولاد صالح ہونے کی ہے، اہل بیت کے جوانوں کے صدقے میں تمام ان کی خواستیں پوری فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما یا اللہ، ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اپنی آخری حجت کی زیارت ہمیں نصیب فرما یا اللہ، حجت کے صدقے میں ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم حجت کی زیارت کر سکیں یا اللہ، حجت کے یار و انصار میں شریک ہونے کی طاقت عنایت فرما یا اللہ، حجت کے صدقے میں حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کے صدقے میں وہ دعائیں جو ہمارے ذہن میں نہیں رہی ہیں، جو ہم نہیں کہہ سکے، دل میں ہیں، مومنین کے دل میں، مومنات کے دل میں ہیں، ساری دعائیں اس وقت کے فیض رساں، اس وقت کے فیض کے وسیلے حجت کے صدقے میں تمام دعائیں مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماتم حسین علیہ۔ یا حسین یا حسین اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم۔ جب تک ہے دور آسمان، سن لے یہ ہر پیر و جوان، آواز پر شبیر کی پڑھتا رہے یہ کارواں، رکنے نہ پائیں یہ قدم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا ہر قلب پر چھاتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، ایک ایک محاذ ظلم کی تصویر دکھلاتے چلو، ہر دل میں بھر دو شے کا غم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم۔ جب بھی کوئی مشکل پڑی، دنیا ایسی در پر جھکی، سینوں سے بل کھا کر ادھر اٹھی صدائے یاری، نکلا ادھر باطل کا دم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم۔ یہ
پرچم عباس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، اب تک کسی پرچم تلے زندہ کسی کی پیاس ہے، جس نے سہے لاکھوں ستم اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم۔ عباس ہے نام وفا، آغاز و انجام وفا، منہ موڑ کر دریا سے جو پیتا رہا جام وفا، ہوتے رہے بازو قلم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم۔ وہ تیر بانی ہے جفا، معصوم کا ننھا گلا، اسلام زندہ کر گئی اصغر کے مرنے کی ادا، ہنس کر ساتیر ستم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم۔ زندہ یہ بیداری رہے، یہ سلسلہ جاری رہے، ہم ہو نہ ہو اس بزم میں قائم، مزاداری رہے، نکلے اسی چوکھٹ پہ دم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم۔ اے نوجوانان عذاب، تم ہو کسی دل کی دعا، تا حشر اٹھتی رہے سینوں سے ماتم کی صدا، قائم رہے اکبر کا غم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم۔ جب کربلا یاد آئے گی، انسانیت شرمائے گی، مظلوم کی آواز ہے دل میں اترتی جائے گی، پلٹیں گے پھر بہ کے قدم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا حضرات گرامی، ایک اعلان سماعت فرما لیجیے گا۔ اس آنے والی شب جمعہ میں جمعرات کے دن 6:45 پر ہمارے برادر رضا بھائی جو ہے، جنہیں گڈو ماموس کے نام سے مشہور ہیں، ان کی رہائش گاہ پر 6:45 پر مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور جناب مولانا امجد علی صاحب اس سے خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے، یہ مومنین کے لیے مجلس ہے، آپ سے شرکت کی استدعا ہے۔ السلام علیکم یا سیدی یا مولا یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى صحاب الحسین جمیع رحمت اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیک یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا سیدی یا مولا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم کو لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہ.